اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ پہلے سپارے کے آغاز سے یعنی کہ سورۃ بقرہ کے ہی آغاز سے ہم شروع کرنے والے ہیں اور پہلے سپارے کے النصف تک ہم جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز تو یہ کہ شروع کا یہ جو پاؤ ہے نا سورۃ البقرہ کا، یہ عموماً تمام حفاظ کرام کو یہ آتا ہی ہوتا ہے، اس میں ان کو کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی نہیں ہے، یہ سبھی کو جو ہے نا آتا۔ پھر بھی اس کے اندر کچھ دو چار چیزیں جو ہے نا وہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ جو ہے نا اسی طرح کی آیت سورۃ انفال کے اندر اگر آپ دیکھیں نا، وہ ہے یہ جو سٹارٹنگ ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، اس ورڈنگ کے علاوہ وہاں پہ ایسے ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورۃ انفال آیت نمبر 3 اگر آپ دیکھیں، یہی ورڈنگ ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، یہ ہے، لیکن یہ متشابہ لوگوں کو لگتا نہیں ہے، اس میں پرابلم ہوتا نہیں ہے ان کو۔ آگے چلتے ہیں، آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ آیت ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ آیت ہے نا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہ ہم نے اسی سورۃ بقرہ میں اگر آپ آئیں آیت نمبر 76 کے اندر، اسی سپارے میں اگر آپ آگے آئیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ہے نا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور یہ کیا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور اسی سے اگلی آیت جو ہے اولئک الذین اشتروا، جو نشتروا والی ہے نا اولئک الذین اشتروا، یہ ہم سورۃ بقرہ میں آگے بھی پڑھیں گے، آیت نمبر 86 میں آپ کو النصف سے آگے اگر آپ جائیں نا اسی سپارے میں، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، ٹھیک ہے، اور 175 دوسرے سپارے میں اگر آپ آئیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ بھی تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم، اور یہاں پہ کیا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ والعذاب بالمغفرہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، باقی یہ سارا آسان ہے، یہاں صم بکم عمی فہم لا یرجعون ہے، ٹھیک ہے، وہیں جہاں یہ آپ کو اولئک الذین اشتروا یہ والی آیت دکھا رہا تھا، وہیں پہ آپ دیکھیں نا، اگر یہ دیکھیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہاں پہ کیا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہاں پہ یعقلون۔ باقی یہ رکو یہاں پہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پہ ختم، یہ آسان ہے۔ آگے آ جائیں، اس سٹارٹنگ میں سم ٹائم کسی کو کوئی مشکل ہو سکتی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ٹھیک ہے نا، اس کو ذرا دھیان سے یاد رکھنا ہے کہ اس کی سٹارٹنگ یہاں سے آگے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ٹھیک ہے، یہ آیت جو ہے نا، آپ اس طرح کی آیت آپ کو آگے بھی ملے گی کہ اس کے جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہیں پہ یہ بھی آیا ہے کہ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، اس کی جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ سورہ یونس کے اندر اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 38 کے اندر، اور سورہ ہود میں بعشر سور آتا ہے سورۃ ہود میں، اور بصورت مثلہ سورہ یونس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں قل فأتوا بصورت مثلہ، ہے نا قل فأتوا بصورت مثلہ۔ اب سورۃ ہود میں اگر آپ آئیں، یونس سورت کے بعد اگلی سورت ہی ہود ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 کے اندر اگر آپ آئیں ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو یہ جو ہے نا یہ چیز ذرا دھیان سے یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، باقی یہ سارا آسان ہے، یہ 3 رکوع تک تو آرام سے یاد ہوتا ہے۔ مجھے جو جہاں پہ پرابلم آتا ہے میں بتاتا ہوں، تو مجھے یہاں پہ آیا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ہے نا، یہ آپ سورہ روم اگر آپ دیکھیں نا، یہ دیکھیں میں نے لکھا بھی ہے سورہ روم آیت نمبر 11 اور سورۃ زمر آیت نمبر 44، تو آپ کو یہ ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا، ثم یعیدکم ثم الیہ ترجعون، ثم الیہ ترجعون آیا نا۔ اب کیونکہ اینڈنگ سیم ہوگی نا آیت کی، جب اینڈنگ سیم ہو جائے نا تو ہمیں متشابہ لگنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آیت بھی یہیں پہ ختم ہے، اس کی آیت بھی یہیں پہ ختم ہے، تو ہو سکتا ہے ہم اگلی آیت سٹارٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہنچ جائیں، یا یہاں پہ آ کے بندہ کنفیوز ہو جائے یار اس کی اگلی آیت ہے کیا ویسے، کیونکہ مائنڈ میں اگر یہ فریشلی ریممبر کیا ہوا تو یہ آ سکتا ہے۔ اچھا سورہ زمر دکھا دیتا ہوں آپ کو، ثم الیہ ترجعون، ہے نا، ثم الیہ ترجعون، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو جب یاد کرتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے،
ثم الیہ ترجعون کے بعد آگے مجھ کو یاد تو نہیں آتا کہ آگے کیا ہے، تو میں اس کو یہ یاد رکھتا ہوں کہ یار جہاں پہ تیسرا رکوع کا اختتام ہے وہ والی آیت میں بھول جاتا ہوں، اس لیے اس کی آخری آیت، اس رکوع کی آخری آیت مجھے یاد رکھنی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ اب یہاں سے مشکلات شروع ہوتی ہیں اس رکوع سے، یہ چوتھے رکوع سے اصل میں یاد کرنے کا جو آتا ہے نا اصل، وہ یہاں پہ مشکلات شروع ہوتی ہیں حفاظ کرام کو اسی رکوع میں، وہ بھی یہاں سے آ کے، یہاں تک تو یہ بھی صحیح ہے، یہاں پہ آگے جو ہے نا مشکلات شروع اس پیج سے ہوتی ہیں۔ پہلے جو ہے نا پہلے 2-3 پیج آرام سے یہاں تک بندہ پہنچ جاتا ہے، اس پیج پہ آ کے اصل مشکلات شروع ہوتی ہیں، آگے بتاتا ہوں کیسے۔ فسجدوا الا ابلیس جو ہے نا یہ والی چیز یہاں سے آپ کو نا ابلیس والا واقعہ جو ہے وہ والا جو ہے نا یہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہوتا ہے، اور ورڈنگ بھی آپ دیکھنا ایسی ہی ہوگی۔ اب فسجدوا الا ابلیس جو ہے نا یہ قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں نا فسجدوا الا ابلیس، تو یہ آپ کو سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 11 جیسا میں نے لکھ رکھا ہے، سورۃ اسراء جو 15ویں سپارے کی پہلی سورت ہے اس میں آیت نمبر 61 کے اندر، سورۃ کہف میں بھی 15ویں سپارے میں 2 جگہ پہ آیت نمبر 50، اور پھر طٰہٰ سورت کے اندر 16ویں سپارے آیت نمبر 116 کے اندر۔ آپ کو میں یہ ساری جگہ پہ دکھا دیتا ہوں یہ کس کن الفاظ کے ساتھ ہے۔ سورۃ اعراف پہ آتے ہیں پہلے تو ہم 9ویں سپارے کے اندر، 9ویں نہیں 8ویں سپارے میں، سورۃ اعراف کے سٹارٹ میں ہی ہے نا، سورۃ اعراف 8ویں سپارے سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 11 میں فسجدوا الا ابلیس کی ورڈنگ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ دیکھیں ذرا، آیت نمبر 11 میں کیا ہے؟ فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین۔ اس کے بعد سورۃ اسراء کے اندر، اسراء میں آیت نمبر 61، للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا۔ اور اسی نے سپارے میں سورۃ کہف کے اندر، کیونکہ سورۃ کہف تو ہر جمعے ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، تو مجھے یہ تو یاد ہے کہ سورۃ کہف میں یہ آتا ہی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اس کو یاد کرنے کا یہ میں نے یہ رکھا ہوا کیونکہ الا ابلیس کے بعد اتنی ساری جو سملیرٹیز ہیں، اس والی کو میں نے یاد رکھنے کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ہر جمعے سنانی ہوتی ہے تو اس کی میں نے یہ رکھی ہوئی ہے۔ الا ابلیس کے بعد کان من الجن آتا ہے، کیسے یاد رہے گا؟ کیونکہ سورۃ کہف میں کاف آتا ہے، تو کان من الجن وہ والا کاف، یہ بھی وہی والا کاف ہے۔ اور سورۃ طٰہٰ میں 16ویں سپارے میں 116 آیت کے اندر یہ دیکھیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ آبَى۔ اچھا یہ موسٹلی اس سے نا رکوع شروع ہو رہا ہے، یہ جب یہ آیت آتی ہے نا تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ رکوع شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ خیر یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا، اس کو ذرا آپ نے پھر دھیان سے، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ یہ ہو گیا۔ اب اس سے اگلی آیت وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب سورۃ اعراف کے اندر جہاں پہلے میں نے دکھایا نا، سورۃ اعراف میں پورا رکوع اسی یہ ٹاپک ایک ہی چل رہا ہے نا، ٹاپک سملر ہے تو آیتیں بھی پھر سملر ہی ہوں گی۔ اب سورۃ اعراف میں ہم نے پہلی والی آیت بھی فسجدوا الا ابلیس سملر نکلی تھی، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آیت نمبر سورۃ اعراف کی 19 اگر آپ نکالیں نا، یہ 19 آیت ہے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ وہ شجر ممنوعہ کا تذکرہ ہے نا بیسیکلی اس آیت میں، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت سے منع فرمایا گیا نا اس آیت میں حضرت آدم اور اماں حوا کو، یہ وہی تذکرہ ہے وَزَوْجُكَ۔ اب یہاں پہ آیت میں سملیرٹی بیسیکلی میں جو دکھانا چاہ رہا ہوں، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا، یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہے وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا، وہاں پہ وَكُلَا تھا، یہاں پہ فَكُلَا، مِنْهَا نہیں ہے، یہاں پہ ہے مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہے مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہاں پہ ہے مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ٹھیک ہے، یہ چیز سملیرٹی اس کے اندر آ گئی۔ اس کے بعد وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ آ گیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ والے ورڈ جو ہے نا، یہ سورۃ انعام میں آپ دیکھیں نا، اگر آیت نمبر 52 کے اندر آپ کو دکھاتا ہوں، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ٹھیک ہے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ یہاں بھی آ گیا آیت نمبر 52 میں انعام سورت کے اندر، اور سورۃ بقرہ میں بھی دیکھیں فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب کیونکہ اینڈنگ سیم آ گئی، اینڈنگ جب بھی سیم آئے نا تو میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا اس کو مارک کر لوں کہ یہ جو ہے کون سے سپارے میں کون سی صورت میں ایسے کر کے،
کہ اس سے متشابہ لگنے کا چانس ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے. آپ کو پتہ رہے گا نا کہ اس ٹائم میں جب پڑھ رہا ہوں تو اس کا متشابہ، اس کا پاسبل جو ہو سکتا ہے اس سے ملتی جلتی آیت وہ فلانے سپارے میں ہے، تو آپ کو یہ مشکل چانس ہے کہ آپ یہاں سے بھول جائیں. اگر بھول بھی جائیں گے تو آپ دوبارہ سے خود ہی اپنی غلطی سیٹ کر لیں گے. آگے چلتے ہیں. آگے والی آیت جو ہے نا، انہ هو التواب الرحیم، جو ہے نا یہی کہ یہ آیت اگلے پیج اگر آپ کھولیں، انہ هو التواب الرحیم ہے، سیم ٹو سیم، انہ هو التواب الرحیم. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے آپ یہاں، کیونکہ یہ ایک ہی صورت ہے تو آپ یہاں سے یہاں بھی پہنچ سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ کو ریورس کا بھی لگ سکتا ہے کہ یہاں پہنچے نا اگلی آیت یاد نہ آئے آپ کو، پیچھے سے یاد آنے لگ جائے. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اب یہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ جو ہے نا سورۃ طٰہٰ بیسیکلی یہ رکوع ایک ہی ٹاپک کا چل رہا ہے نا، تو وہی صورتیں ان میں یہ ٹاپک سیم ہے. تو پھر میں آپ کو دکھاؤں سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 1 2 3 اگر قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. ٹھیک ہے، اب اینڈنگ صرف تھوڑی سی چینج ہے، اس میں ورڈنگ وہی ہے لیکن آگے پیچھے کر کے. اب یہاں پہ کیا ہے، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں پہ کیا ہے قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، قَالَ اهْبِطَا یا قُلْ اهْبِطَا. اب آگے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہاں پہ کیا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہاں پہ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. یہاں پہ لکھ رکھا ہے آگے اس سپارے میں، تو یہاں پہ بھی لکھیں. اب جیسے میں یہاں پہ لکھوں گا، یہاں پہ یہ مارک کروں گا کہ یہ کون سے سپارے میں ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اب یہاں پہ جو ہے نا یہ والا رکوع یا بنی اسرائیل یہاں پہ شروع ہوتا ہے. اس رکوع سے پہلے جو لاسٹ آیت آتی ہے نا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، سیم ٹو سیم سورۃ تغابن اگر آپ کھولیں آیت نمبر 10 28ویں سپارے کے اندر، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا یہاں پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اصحابنا ہم فیہا خالدون، خالدین فیہا وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا تو وہی لوگ تو ہیں جو آگ والے لوگ ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. بیسیکلی اس آیت کا یہ مطلب ہے. اور یہ دیکھیں اتفاق کی بات ہے کہ یہ آیت میں یہاں پہ رکوع ہو رہا ہے، ادھر بھی رکوع ہو رہا ہے، اور اس آیت پہ بھی رکوع ہی ہو رہا ہے. چلو خیر آگے چلتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اب یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ جو ہے نا اس سپارے میں اس صورت میں یہ 3 مرتبہ آئے گا. یہ پہلے پاؤ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اسی سے اگلے رکوع پہ بھی یہی سٹارٹنگ ہوگی یا بنی اسرائیل، اور ایک لاسٹ والا ہے. یہ والا تھوڑا سا الگ ہے، باقی جو اگلے 2 ہیں وہ تھوڑے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سملر ہیں. اس کا کیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. اب یہ ورڈنگ اس کو چینج بناتی ہے اگلے والے کا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اب یہ والا جو ہے نا یہ اگلے والے کی بھی یہی ورڈنگ ہے. ٹھیک ہے، اس میں بس یہ یہاں پہ نا اس میں تھوڑی سی چینجنگ آتی ہے. اب آگے چلتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں. باقی یہ سارا یہ آخری جو آیت ہے نا، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. سورۃ آل عمران کھولے نا اگر آپ، آیت نمبر 71، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل، یہاں پہ کیا ہے یا کتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. ٹھیک ہے، وانتم تعلمون. تو تھوڑی سی ورڈنگ چینج ہے، باقی آیت کافی ساری سملر ہے، یہ کافی زیادہ سملر ہے، تو اس کو دھیان سے یاد کرنے کا، یہاں سے کہیں اور نہ پہنچ جائیں آپ. پھر باقی مشکلات ہے. باقی یہاں پہ رکوع جو ہے نا یہاں پہ اختتام ہو جاتا ہے، اور ایک پاؤ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. اور پھر آگے چلتے ہیں. آگے ہیں تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پیچھے بھی ایسی ہی آیت ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، لیکن یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. اس کے جیسی آیت جو ہے نا، اس کے جیسی آیت آگے اس پارے کے آخری پاؤ کے اندر آتی ہے، وہ بالکل اس سے سملر ہے. پوری کی پوری آیت ہی بالکل ایسی ہے. تو وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ٹھیک ہے، یہ آیت جو ہے نا یہ دونوں سملر ہیں. آگے واتقوا یوم لا تجزی، یہ بھی اگلا مطلب اگلی آیت بھی سملر ہے. واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور یہاں پہ ہے واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. اور اس کو یاد کرنے کے لیے ہمیں حروف تہجی کا سہارا لیتے ہوئے جیسے ولا يقبل منها شفاعة ہے، ولا يؤخذ منها عدل، شفاعة اور عدل کا ذکر یہاں بھی ہے، اور یہاں پہ عدل شفاعت یہاں پہ بھی ہے.
لیکن آگے پیچھے کے ورڈ ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو فرسٹ والا ہے نا, اب یہ فرسٹ ہے وہ جو ہے نا لاسٹ اینڈ میں وہی آتا ہے, ٹھیک ہے. جو پہلے آئے گا اس میں شفاعت پہلے ہے, عدل بعد میں. اور اگر ہم حروف تہجی کے آرڈر میں دیکھیں تو شین پہلے آتا ہے کہ عین پہلے آتا ہے, آپ اس کا جواب دے دیں, آپ کو خود میں اس کو خود ہی یاد کرنے کا, آپ کو یاد کرنے کا اس کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. بیسیکلی شین پہلے آتا ہے اور عین بعد میں آتا ہے, تو پہلے والے میں شفاعت پہلے آئے گا اور عدل بعد میں آئے گا, اور اسی طرح دوسرے والے میں عدل پہلے آئے گا اور شفاعت بعد میں آئے گا, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا. اب وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم یہ جو یہ والی آیت ہے نا سورۃ الاعراف, اگر جائیں نا 141 آیت کے اندر, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ, یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے نا, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, یہاں پہ کیا ہے يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, ٹھیک ہے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, بس وہاں پہ یہ ہے کہ يُقَتِّلُونَ کی جگہ يُذَبِّحُونَ یہاں پہ آ گیا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, یہ سیم ہے. یہ آیت جو ہے نا سورۃ اعراف میں. اور آپ اگر جائیں سورۃ ابراہیم کے اندر تو آیت نمبر 6 کے اندر, تو آپ کو ایسا کچھ دیکھنے کو مل جائے گا. یہ یہاں سے اِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ, یہ آیت کے درمیان سے شروع ہو رہا ہے, تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے نا, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, یہاں سے جو ہے نا اس آیت کا پورشن یہاں پہ سملر ہے اس آیت کے سٹارٹ سے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم اِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, ٹھیک ہے. سورۃ اعراف میں ہے يُقَتِّلُونَ, یہاں پہ يُذَبِّحُونَ تھا, یہاں پہ واو نہیں ہے لیکن یہاں پہ واو ہے, وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, ٹھیک ہو گیا. تو یہ دو جگہیں جو ہے نا اس آیت سے سملر ہیں, تو یہ ذرا دھیان سے آگے. یہ جو یہ والی آیت ہے نا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جو ہے نا یہاں سے متشابہ اکثر لگ جاتا ہے, مجھے لگ جاتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, یہاں سے سیدھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ, کیونکہ یہ ہم اس والے مصحف کے مطابق اگر دیکھا جائے جو 16 لائنوں والے مصحف سے یاد کرتے ہیں, تو اس میں دیکھیں اسی پیج میں اسی پوزیشن دیکھیں, یہ پوزیشن یہاں بھی یہ پوزیشن ہے, پوزیشن مطلب بالکل وہی بن رہی ہے, تو کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو اس کو ذرا دھیان سے, کیونکہ یاد نہیں رہتا کہ اس ٹائم میں کون سے رکوع میں پہنچ گیا ہوں, تو یہاں بھی بندہ پہنچ سکتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, حالانکہ کیونکہ اس کی نا سٹارٹنگ سملر ہے, جب سٹارٹنگ اور کسی آیت کی سٹارٹ یا کسی آیت کا اینڈ ایک جیسا ہو جائے نا, تو چانسز بڑھ جاتے ہیں متشابہ ہونے لگنے کا بھی, ٹھیک ہے. خیر آگے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, ٹھیک ہے. یہ والی آیت یہ نیچے ہیں اسی پیج پہ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ, پہلے ہے لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, ٹھیک ہے. پھر نیچے ہے لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ, ٹھیک ہے. یہ اب آگے آ جائیں. یہاں سے نا یہ رکوع بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ, کیونکہ یہ سارے متشابہات آتے ہیں یہاں پہ. یہ والا اس کو یاد کرتے ہوئے نا آپ اپنے دماغ میں سورۃ الاعراف کی جو 9ویں سپارے کا 10واں رکوع اگر آپ ہے نا وہ اپنے دماغ میں لے ہیں, 9ویں سپارے کا 10واں رکوع, یا اگر سورۃ اعراف کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو سورۃ اعراف کا 20واں رکوع, وہ جو ہے نا آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے, کیونکہ یہ بالکل سیم ٹو سیم اسی کے ساتھ اتنا سملر ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تو دکھا دیتا ہوں. خیر ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں سے آ جائیں نا آپ, وَظَلَّلْنَا سے, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, ٹھیک ہے. یہ آ گیا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, ٹھیک ہے. اس کے کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ, یہاں کیا ہے کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ, سملر. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, یہاں پہ کیا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, ٹھیک ہے. اب اگلی وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. اب یہاں پہ کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, وہاں پہ کیا تھا وَإِذْ قُلْنَا, یہاں پہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, باقی سیم ہے حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ بھی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. یہاں پہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ واو کا اضافہ ہے, ٹھیک ہے. اب فَبَدَّلَ الَّذِينَ آ گیا, یہاں پہ کیا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. اس لیے جب آپ سورۃ الاعراف بھی یاد کر رہے ہیں نا, تو یہ والا رکوع جو ہے نا آپ کو مشکل پرابلم دیتا ہی ہوگا, کیونکہ آپ اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے یاد نہیں نہ کرتے. کیونکہ جب آپ یہ یاد کرتے ہوں گے ایک دفعہ تو آپ اس کو دیکھ کے پڑھ لیتے ہوں گے, لیکن جب آپ سنانے کے وقت جائیں گے
تو آپ کے ذہن میں یہ والی آیتیں آ سکتی ہیں. اگر آپ کی اس ٹائم پھر غلطی آ بھی گئی، آپ کو معلوم رہے گا کہ یہاں پہ ایسے ورڈنگ ہے اور یہاں پہ اس طریقے سے ورڈنگ ہے، پھر آپ کو پتہ رہے گا کہ یہاں پہ آیت کے رکوع ہو جاتا ہے. فَمَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور یہاں پہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. ٹھیک ہے، یہ فم بجست ہے. فم بجست من حجر کے بعد فم بجست من اثنتا عشرۃ عینہ ہے. اب یہاں پہ جب رکوع شروع ہوتا ہے فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہاں پہ کیا ہے، اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. فم بجست یہاں پہ ہے فَانْفَجَرَتْ من اثنتا عشرۃ عینہ. ٹھیک ہے، من اثنتا عشرۃ عینہ. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے نا سملر، اس میں آپ دیکھنا پڑے گا. اتنے پورشن کو نا آپ نے سورۃ الاعراف کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو یاد کرنا ہے. جب آپ ایسے کریں گے جب ہی آپ کو یہ اچھا سے پکے سے یاد ہوگا، ورنہ یہ یاد کریں بیٹھیں گے تو وہ بھولا دیں گے، اور وہ یاد کریں گے تو یہ والا بھول جائے گا. اور جب سنانے کے لیے جائیں گے تو پھر آپ کو دونوں کی مکسنگ ہو جائے گی. مطلب جب اس کو یاد کرنا ہے تو آپ کہیں گے اب اس والے کو دماغ سے ہٹا دوں، جب اس کو یاد کریں گے تو اس والے کو دماغ سے ہٹا دوں. لیکن جب سنانے کے وقت آپ آئیں گے تو آپ کے دماغ میں آیتیں مکس ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ ان کو ریلیٹ نہیں کر رہے. جب تک ان کو ریلیٹ کر کے نہیں یاد کریں گے نا، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو یہ ایسے یاد ہو. اس کا صحیح وے یہی ہوتا، میں خود بھی یہی کرتا تھا، یہ یاد کرتا تھا وہ دماغ سے نکال دیتا تھا، وہ یاد کرتا تھا اور کوئی یاد ہی نہیں ہوتا تھا صحیح طریقے سے، دونوں کا مکسچر یاد ہو جاتا تھا. اس لیے یہ کرنا بہت ضروری ہے، جب یاد کریں تو ایسے کریں. اب آگے آ جائیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، یہ جیسے میں نے پہلے بتایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ، اور یہ لَن نَّصْبِرَ. آگے آ جائیں. اب یہ جو ہے نا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. آپ اگر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں اگر آپ آئیں نا، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ تب من اللہ کے بعد آگے یہاں کچھ نہیں ہے. یہاں پہ ایڈیشن کیا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ. ٹھیک ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. یہاں پہ کیا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، بغیر حق، بغیر نہیں، بغیر حق. اور یقتلون الانبیاء یہاں پہ کیا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. ٹھیک ہے نا، اس چیز کو آپ نے دھیان سے رکھنا ہے کہ سورۃ آل عمران سے کافی زیادہ اس میں سملیرٹی ہے، تو آپ ان دونوں کو ملا کے ہی یاد کریں جب بھی یاد کریں. پھر آگے جب یہاں پہ رکوع ہو جاتا ہے تو ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. ٹھیک ہے، یہ اتنا پورشن جو ہے نا، یہ والی آیت وہاں پہ سملر ہے سورۃ بقرہ سے، تو اس کو آپ مارک ڈاؤن بھی کریں اپنے مصحف کے اندر. اور آگے اب جب یہ رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے نا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اس طرح کی آیت آپ کو اکثر قرآن پاک میں دیکھنے کو ملے گی. جیسے کہ سورۃ المائدہ میں اگر آپ جائیں آیت نمبر 69 میں، اور سورۃ الحج میں آیت نمبر 17 میں. میں آپ کو دونوں جگہ پہ دکھا دیتا ہوں. سورۃ المائدہ میں ہی پہلے دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 69 کے اندر اگر ہم دیکھیں نا، سورۃ مائدہ آیت نمبر 69، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، ہے نا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. ورڈنگ کا آگے پیچھے ہو گیا، والنصارى پہلے آ گیا، والصابئین بعد میں. تو یہ چیز جو ہے نا، اور سورۃ الحج میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. سورۃ الحج جو ہے نا 17ویں سپارے میں اگر آپ آئیں، سورۃ الحج کی آیت نمبر 17 میں اگر آپ آئیں، پیج کے بالکل سٹارٹ پہ، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس، یہ لفظ بھی ہے. یہاں پہ کیا تھا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. اچھا، یہاں پہ والنصارى پہلے ہے، وہ دونوں جگہوں پہ والصابئین پہلے ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی والصابئین، سورۃ مائدہ میں والصابئین پہلے، لیکن یہاں پہلی دفعہ والنصارى پہلے ہے. یہ شاید ایک ہی مرتبہ ایسا ہے. اچھا جی، آگے چلیں. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو یہ آیت ہے نا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ جو ہے نا بار بار رپیٹ ہوگی. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون پیچھے بھی تو ہم نے پڑھا ہے نا، یہ دیکھیں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو یہ اس کو جو ہے نا مائنڈ میں رکھنا پڑے گا. یہ آگے بھی رپیٹ ہوتی ہے قرآن پاک میں، تو اس کو ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے آگے آپ کو بلینک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح ملٹیپل جگہ ہے نا، تو کافی ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں چلتی. تو یہ آتا ہے اس کے آگے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. ٹھیک ہے، یہ سیم ٹو سیم آیت اگر آپ النصف سے سپارے پہ پڑھیں نا، کیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ہے، کیونکہ وہ یہ ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. اب یہ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ پورشن چینج ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ والا صرف سیم ہے. اب اور بھی زیادہ سملر اگر دیکھنا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ بالکل اس کے جیسا، تو وہ یہ رہا.
آگے چلیں آپ اسی سپارے میں اسی صورت میں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، بالکل یہی ورڈنگ آ گئی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. ٹھیک ہے، باقی جو ہے نا وہ سے. اب آگے چلیں. جو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جو میں نے پیچھے بتایا، بیسیکلی اس رکوع کے اندر سب سے مشکل چیز ہی یہی ہے. شاید غالباً اس پارے میں ون آف دا مطلب مشکل چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی آتی ہے. جو یہ رکوع اچھے سے یاد کر لینا تو سمجھ لو اس کو پارا اچھا یاد ہے اس کو. اگر یہاں اس کی اٹکن نہ آئے، بڑے ایک مضبوط حافظ کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ وہ یہ والی آیت 68 سے 71 تک جو آیت ہے نا، اس کو اگر آپ بغیر رکے بغیر اٹکن کے آرام سے سکون سے سنا دیتا ہے نا، مینس کہ وہ حافظ میں H2O تو ہے. بیسیکلی یہ وہ واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کو کہیں کہ ایک گائے جو ہے وہ ذبح کریں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ ایک بکرا، گائے کو بولتے ہیں، ایک گائے کو ذبح کریں. ٹھیک ہے، اپنی قوم سے جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا. تو خیر یہ اب اس میں یاد کرنے کی میں ٹیکنیک بتاؤں گا. یہاں سے ہم نے 68 آیت سے نا 71 تک یاد کرنے کا میں آپ کو ٹیکنیک بتاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد کرنے میں نا تھوڑا سا پرابلم کیونکہ آیت ایک جیسے نہیں، آپ نے نا ان کو نا آیتوں کو نا ڈیوائڈ کرنا ہے. سب سے پہلے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا، اتنا پورشن یاد رکھیں اپنے مائنڈ میں، یہ 3 دفعہ رپیٹ ہوگا. اور اس کے بعد قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ، یہ بھی اپنے مائنڈ میں سیو رکھیں، یہ بھی ایز اٹ از رپیٹ ہوگا. یہ دونوں جو میں نے بولا ہے نا، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا تک، یہاں تک، اور قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ، یہ سیو ہو گیا آپ کے مائنڈ میں. اب آگے چلیں. اب یہ 3 مرتبہ رپیٹ ہوگا. یہاں پہ 3 مرتبہ کیسے رپیٹ ہوگا کہ پہلا یہاں پہ آئے گا نا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، یہ فرسٹ ٹائم آ گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، اب یہی آیت آگے آئے گی دوسری مرتبہ یہاں پہ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا. ٹھیک ہے، مَا لَوْنُهَا کے ساتھ آیا. پہلا کیا تھا مَا ہی، پھر مَا لَوْنُهَا، پھر آخری دفعہ جب آئے گا یہ تیسری مرتبہ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ. ٹھیک ہے، مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ، پہلے والا بھی مَا ہی تھا لیکن وہاں پہ وقف کرنا ہے ہم نے. دوسرے والے کے اوپر مَا لَوْنُهَا اور تیسرے والے میں مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ. اچھا، یُبَيِّن لَنَا کے بعد میم والا ورڈ سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے دیکھنا ہے. اب باقی آپ یاد کر لیں گے، باقی والا پورشن آپ کو یاد ہو جائے گا. صرف یہ اس میں جو یاد کرنے کی ٹرک ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے اس آیت، کیونکہ حافظ کو ایک ورڈ بتا دیا جائے نا وہ آگے پوری آیت سنا دیتا ہے جہاں پہ وہ بھول رہا ہو نا، تو یہ چیزیں بھولیں گی جو بھولنے والی ہیں. میں اس کو یاد کرنے کی ٹرک بتا رہا ہوں. باقی اس کو وقت تو لگے گا آپ کو یاد کرنے کا. بات کر جب ایک دفعہ ہو جائے گا نا، جب آپ سنانے بیٹھو گے تو پھر آپ کو یہ چیز کنفیوز کرے گی، کیونکہ یہ آپ کو یاد تو ہوگا لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ پہلا کون سا ہے دوسرا کون سا ہے. میں وہ ٹرک بتا رہا ہوں آپ کو. اب قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ کی بات کرتے ہیں. ایک آیت تو میں نے بتا دیا نا کہ اس کو اس طریقے سے یاد کرنا ہے. جیسے قَالُوا ادْعُ لَنَا آئے گا اس کے فوراً بعد قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ بھی آئے گا. اب اس کو کیسے کرنا ہے؟ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ، فرسٹ والے میں کیا ہے لا فَارِدٌ وَلَا بِكْرٌ. ٹھیک ہے، یہ دوسرے والے میں. اب دوسرے والے میں قَالُوا ادْعُ لَنَا کے اندر مَا لَوْنُهَا پہ اینڈ ہوا ہے نا، تو اس میں بھی قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ کا ذکر آئے گا. صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا. ٹھیک ہے، لَوْنُهَا یہاں بھی آ گیا، لَوْنُهَا یہاں بھی آ گیا. ٹھیک ہے، اب آگے یہ بیسیکلی گائے کے میرے خیال ہے رنگ کی بات ہو رہی ہے کہ کس رنگ کی گائے ہو، کیسی گائے ہو، اتنے انہوں نے سوال پوچھے. پھر بنی اسرائیل کے لوگوں نے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ، یہ آ گیا نا. اب جو آخری والا ہے نا وہ الگ سے آیت کے اندر ہے. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ. ٹھیک ہے، لا ذَلُولٌ. اب اس میں کیا ہے، اس میں قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ جو ہے نا، اس سے پہلے بقرۃ کے فوراً بعد جو ہے نا وہ لام سے شروع ہو رہا ہے. دیکھیں لا فاردیوں. ٹھیک ہے، بیچ والا صرف الگ سے ہے، یہاں پہ صرف صفراء ہے، باقی یہاں بھی لا ذلول لا فارد لا ذلول، درمیان والے میں صفراء. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر آپ اس طرح سے ڈیوائڈ کر کے یاد کریں گے نا کہ 3 یہ والی آیتیں 3 یہ والی آیتیں. ٹھیک ہے، 3 قَالُوا ادْعُ لَنَا والے اور 3 قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ. پھر ان کے فرسٹ والے میں قَالُوا ادْعُ لَنَا میں کیا آ رہا ہے، سیکنڈ والے میں کیا آ رہا ہے، اسی طرح قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ میں کیا ہے. تو پھر یہ آپ کو ایسے یاد ہوگا. یہ اس کی ٹرک ہے یاد کرنے کی. یہاں سے یہ سارا آسان ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ جو ہے نا یہ ملٹیپل ٹائم ریپیٹ ہوگا، تو اس کو یاد رکھنا کہ اس کے آگے فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ. ٹھیک ہے، یہ چیز. اب آگے جب آپ آئیں گے نا تو وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، یہ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ سورۃ بقرہ میں بالکل سٹارٹ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 14 جو ہے وہ بالکل اس کے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ہے نا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یہ اس کے جیسا ہے. آگے پڑھتے جائیں گے. آگے یہ سارا آسان ہے بالکل. اینڈ پہ آ کے نا یہ جہاں پہ مجھے اکثر ہو جاتا ہے ایشو کہ یہ ہوتا ہے کہ
فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون آ گیا نا، رکوع بھی تو ہم فیہا خالدون پہ ہو رہا ہے، لیکن نہیں، میں یہاں پہ سمجھ لیتا ہوں کہ ہم فیہا خالدون مطلب کہ رکوع ہو گیا، لیکن نہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہاں پہ رکوع۔ بس یہاں پہ ہمارا 10 پارہ مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور اس کو آپ یاد بھی کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔